السلام علیکم۔ آج کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ کہف میں، جن کا ذکر آیت نمبر 60 سے لے کر 82 میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس کی تفسیر مسلم و صحیح میں ابی بن کہب نے تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ اور اس کی روایت یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم بنی اسرائیل کو تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دینے لگے، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا میں سب سے زیادہ علم والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال کے مطابق ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، اور اس طرح فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سلام اللہ علیہ کو ایک خاص تربیت دیتے ہیں، اور یہ بات پسند نہ آئی، اور ادب کا یہ تقاضا تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی کہ کہہ دیتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ عالم میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے کہ وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اگر مجھ سے زیادہ علم والے ہیں تو مجھے ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے عرض کی کہ مجھے ان کا پتہ اور ان کا بتایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے پاس رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف چلو، اور جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ اس بندے سے ملنے کی ہے۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر پر سر رکھ کر وہ لیٹ گئے، اور وہاں پر مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل میں سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک معجزہ اور ہوا کہ مچھلی جس پانی میں گئی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا چلیان روک دیا، اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔ یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون نے یہ مچھلی کا عجیب و غریب واقعہ ان کو بتانا بھول گئے، اور وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ایک دن اور رات مزید سفر کرتے رہے۔ تو دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ تو پھر یوشع بن نون کو وہاں پر ان کا واقعہ مچھلی والا یاد آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہاں پیچھے وہ مچھلی کس طرح زندہ ہوئی اور زنبیل سے نکل کر پانی میں عجیب و غریب طریقے سے داخل ہو کر چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ہماری منزل تھی جہاں پر مچھلی وہاں غائب ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے اسی راستے پر جس راستے سے وہ چلے گئے تھے، تاکہ وہ اس منزل تک پہنچ سکے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص سر سے لے کر پاؤں تک ایک چادر میں لپٹے ہوئے اس پتھر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں السلام علیکم کہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس بیابان جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ بن اسرائیل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ میں آپ سے علم حاصل کروں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جو مجھے اس کا علم نہیں، اور میرے پاس ایک علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو میرے کسی بھی معاملے پر مجھ سے پوچھنا نہیں ہے جب تک خود میں اس کی حقیقت آپ کو نہ بتاؤں۔ تو دونوں دریا کے کنارے چلنے لگے تو چلتے چلتے ایک کشتی نظر آئی تو انہوں نے اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا۔ پھر کشتی والوں نے بغیر کرائے کے ان دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ جب جا رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ساتھ اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں بغیر معاوضہ کے سوار کیا اور آپ نے انہیں اس کا یہ صلہ دیا کہ ان کی کشتی کو توڑ دی اور تختہ ہی نکال دیا کہ یہ سب غرق ہو جائیں، تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اسی اثناء میں سے ایک چڑیا کشتی پر آ کر بیٹھی اور اس نے دریا میں سے ایک چونچ کا قطرہ پانی کا لیا تو آپ نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارا علم اور میرا علم اللہ کے علم کے برابر اتنی بھی حیثیت نہیں۔ جس طرح اس چڑیا نے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی لیا، پھر کشتی میں سے اتر کر ساحل پر چڑھنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا سر اب اس کے تن سے جدا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو بے جرم کے بغیر قتل کیوں کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر اور سفر نہیں کر سکیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بہت مشکل تھا، اور پھر کہا کہ اگر آپ نے مجھے ایسا پھر کرتے ہوئے دیکھا تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجیے گا، اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ گاؤں میں پہنچ کر انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ آپ ہمیں گاؤں میں اپنا مہمان رکھ لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے اس گاؤں میں دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے آپ کو مہمان نہیں رکھا اور انکار کر دیا تھا، اور اگر آپ چاہتے تو اس کام کی ان سے اجرت لے سکتے تھے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی شرط پوری ہو چکی اور اب آپ کا راستہ اور میرا راستہ الگ ہو چکا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعات کی تفصیل بتا دی۔ تو انہوں نے تفصیل بتائی کہ جو کشتی میں نے خراب کر دی تھی وہ 2 مسکین بچوں کی تھی اور ایک بادشاہ تھا، وہ جو صحیح سلامت کشتی ہوتی تھی انہیں وہ اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 79۔ اور اس طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ ضبط ہونے سے بچ گئی۔ اور اس لڑکے کے قتل کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کے والدین ایک نیک انسان تھے اور ایمان والے تھے، اور مجھے علم ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار بنے گا، اور یوں وہ اپنی سرکشی سے اپنے والدین کو پریشان نہ کرتے۔ اور اس طرح ہم نے چاہا کہ میرا پروردگار اس کے بدلے زیادہ پاکیزگی والا اور ان سے محبت و پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے۔ سورہ کہف آیت نمبر 80-81۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو ہمارے رب کی یہ منشا تھی کہ یہ بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ اس دیوار سے نکالیں۔ یہ ہمارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ سورہ کہف آیت نمبر 82۔ معزز ناظرین،
अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए कौन सी वीडियो बनाएं। वस्सलाम।